وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں لعبرہ البتہ عبرت ہے، نسقیکم ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما فی بطونہ اس سے جو ان کے پیٹ میں ہے، من بین فرث و دم گوبر اور خون کے درمیان سے، لبنا خالصا خالص دودھ، سائغا للشاربین خوشگوار پینے والوں کے لیے، ومن ثمرات النخیل والاعناب اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے، تتخذون منہ سکرا تم بناتے ہو اس سے نشہ آور چیزیں، ورزقا حسنا اور اچھی روزی، ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا تھا کہ اللہ جل شانہ گناہ کرنے پر فوراً کسی کو نہیں پکڑتے بلکہ مہلت دی جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فوراً کسی کو پکڑ لے تو پھر دنیا کے اندر کوئی جاندار باقی نہ رہے، ما ترک علیہا من دابہ، کوئی چوپایا، کوئی جانور، کوئی چلنے پھرنے والی جان کوئی بھی باقی نہ رہے، بلکہ سارے کے سارے پکڑے جائیں۔ اگر اللہ پکڑنے پہ آئے تو چھوٹی سی چھوٹی خطا پہ پکڑ لے اور بڑے سے بڑے گناہ پہ پکڑ لے، لیکن وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ کی ذات انسان کو ایک وقت تک مہلت ہے، وہ مہلت کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا بلکہ اس کی گرفت پھر آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، کہ جو چیزیں یہ کافر لوگ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ پسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں۔ اپنے لیے بیٹیاں ناپسند اور اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ، اور پھر فرمایا کہ ان کی زبانیں بھی جھوٹ بولتی ہیں، یہ ساری نافرمانیاں اور کفر اور شرک کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ بھلائی ہمارا حق ہے، بھلائی ہمیں ملی۔ نہیں، فرمایا لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون، ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، یہ اسی پر پیش کی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ ہم نے امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا لیکن ان امتوں نے نافرمانی کی اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، آج کے دن بھی شیطان ان کو پٹیاں پڑھا رہا ہے اور لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے۔ پھر انجام ان کا کیا ہوگا؟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب۔ اور پھر نبی کا فرض منصبی ذکر کیا کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ ہم نے جو بھی کتاب اتاری نبی کی طرف تو نبی کا کام یہ ہے کہ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس کے اندر یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اس کو واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔ تو نبی جو ہے وہ کتاب کی وضاحت کرتا ہے، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وضاحت فرمائی۔
اور پھر اللہ نے مادی نعمت کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، اس پانی کے اوپر تمام چیزوں کی زندگی کا دار و مدار ہے، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ چرند ہے، چاہے وہ پرند ہے، کوئی بھی چیز ہے تو اس کی حیات کا جو دار و مدار ہے وہ کس پر ہے؟ پانی پر ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کا تذکرہ فرمایا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں البتہ عبرت ہے، مویشیوں میں عبرت ہے۔ یہ جو انعام کا ذکر ہے نا، بہیمۃ الانعام کا تذکرہ پیچھے بھی گزر چکا ہے غالباً سورہ ابراہیم کے اندر۔ اس سے مراد وہ 8 جوڑے ہیں جو انسان سے مانوس رہتے اور انسان کے قریب رہتے، انسان کی خدمت کرتے، اور جن کا تذکرہ اللہ نے فرمایا نا کہ وہ کون کون سے؟ گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، اونٹ، نر اور مادہ۔ تو یہ 8 جوڑے بن جاتے ہیں۔ تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پر معمول کیا ہے، یہ انسان کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کی فطرت کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ یہ انسان کا حکم مانو، لیکن جب وہ تنگ آ جاتے، انسان ان کو تنگ کرتے تو پھر وہ حملہ بھی کر دیتے۔ جس طرح اونٹ کی دشمنی وہ ضرب المثل کے طور پہ مشہور ہے کہ اونٹ جو ہے وہ جب بگڑ جائے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ انسان کے اوپر پھر حملہ کرتا۔ تو فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں لَعِبْرَةً، البتہ عبرت۔ عبرت کہتے ہیں کہ معلوم چیز سے نامعلوم چیز کو دریافت کرنا، یعنی مشاہدے میں آنے والی چیزوں سے مشاہدے میں نہ آنے والی چیزوں پر یقین رکھنا۔ تو اب مویشی تو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اب ان چیزوں سے اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت اور اللہ کی مصلحت، اس کو معلوم کرنا، یہ کیا ہوگا؟ عبرت ہوگا۔ تو فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، مویشیوں میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ ان سے انسان کو اللہ کی وحدانیت سمجھ آ جاتی ہے، اللہ کی توحید انسان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں سے، ان کے پیٹوں سے۔ مما، یہ من تبعیضیہ ہے، یعنی بعض جانوروں کا دودھ تمہیں پلایا جاتا ہے، سب کا ضروری نہیں ہے کہ تمہیں پلایا جائے۔ من بین فرث و دم، خون اور گوبر کے درمیان۔ جانور کے پیٹ میں ایک طرف گوبر ہے جو فضلے کا ذخیرہ ہے، وہ نجس ہے، بدبودار ہے، اور دوسری طرف خون ہے اور خون خود بدبودار اور نجس ہے۔ ان دونوں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے کیا نکالتے ہیں؟ لبنا خالص، پاکیزہ خالص دودھ۔ جب یہ جانور کے تھنوں سے دودھ نکلتا ہے تو وہ بالکل خالص ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی نجاست بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جب انسانوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر انسان اس کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، کوئی پانی ملاتا ہے، کوئی پاؤڈر ملاتا ہے، کوئی اور کیمیکل ملاتا ہے، اور دودھ کی بہتات ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ انسان کو دیتے ہیں تو وہ بالکل خالص دودھ دیتے ہیں۔ فرمایا لبنا خالص، خالص دودھ جو پاک بھی ہے اور صاف ستھرا بھی ہے۔ پاک اس طرح ہے کہ اس کے اندر گوبر اور خون کی نجاست شامل نہیں ہے، اللہ نے اس کو ایسے نکالا ہے، اور صاف اتنا کہ اس کے اندر بدبو نہیں ہے، بالکل پاکیزہ صاف ستھرا دودھ اللہ جل شانہ انسان کو دیتا ہے۔ لبنا خالصا سائغا للشاربین، فرمایا کہ پینے والوں کے لیے خوشگوار، یہ ذائقہ بھی اس کا اچھا ہے، آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، حلق سے نیچے اتارتے وقت انسان کو کسی قسم کی دقت پیش نہیں آتی، آسانی سے یہ اندر چلا جاتا ہے۔ یہ لفظ جو سائغن کا لفظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ بھی استعمال فرمایا ہے۔ یہاں پہ جہنمیوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا نا کہ ان کو پیپ ملا پانی پلایا جائے گا، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ،
کہ وہ جب اس کو پیئیں گے نا تو وہ حلق سے نیچے بھی نہیں اتار سکیں گے، اتنا کڑوا اور اتنا بدبودار اور اتنا نجس ہوگا۔ لیکن دودھ کے بارے میں کیا فرمایا؟ سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے کیا ہے؟ خوشگوار۔ یہ اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی توحید کی اور اللہ کی قدرت کی یہ دلیل ہے۔ ایک طرف گوبر ہے، دوسری طرف خون ہے۔ خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ، صاف ستھرا، خالص دودھ عطا فرما رہے، خالصاً سائغا للشاربین۔ پھر دودھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ دودھ عطا کر دے تو اس کو کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم زدنا منہ، اے اللہ اس میں اور اضافہ فرما، اس نعمت کے اندر اور اضافہ فرما۔ اور فرمایا کہ جب کوئی دوسری نعمت مل جائے تو اس میں کون سی دعا کرنی چاہیے؟ اللہم اطعمنا خیرا منہ، اے اللہ اس سے بہتر ہمیں عطا فرما۔ باقی نعمتیں انسان استعمال کرے تو اس سے بہتری کی دعا ہے، لیکن جب دودھ استعمال کرے تو اس کے اندر زیادتی کی دعا، اس لیے کہ دودھ سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانے پینے کی جتنی چیزیں، اکل و شرب کی جتنی بھی چیزیں، ان تمام چیزوں میں سے یہ دودھ ایسی چیز ہے جو بطور غذا کی بھی استعمال ہوتی ہے اور بطور مشروب کے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نمکیات، لحمیات اور اسی طرح روغن، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں جو انسانی جسم کی ساخت کے لیے مفید ہے۔ اسی وجہ سے بچہ جو ہے 2 سال تک دودھ ہی پر گزارا کرتا ہے، اگر اس کو کوئی اور چیز نہ ملے تب بھی جو ہے اس کی نشو و نما وہ ہوتی رہتی ہے، ایسی چیز۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دودھ جو ہے یہ جنت کی نعمتوں میں سے سر فہرست ہے، جنت کی نعمتوں میں سے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی نہروں کا تذکرہ فرمایا، پانی کی نہروں کا تذکرہ فرمایا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دودھ کی نہروں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، خالص شہد کا تذکرہ، پانی کا تذکرہ اور اسی طرح دودھ کی نہر کا تذکرہ۔ تو دودھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا سائغا للشاربین، یہ پینے والوں کے لیے کیا ہے؟ خوشگوار۔ پھر دودھ کو اللہ تعالیٰ نے طہارت بھی کبھی عطا فرمائی۔ فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ جانور مر جاتا ہے، وہ جانور ناپاک ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد جانور وہ ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن جو جانور کے تھنوں کے اندر دودھ ہوتا ہے وہ تب بھی پاک رہتا ہے۔ ایسی پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی۔ اور پھر ایک بزرگ نے لکھا کہ انسان کے اعمال کو انسان دودھ پر قیاس کر سکتا ہے کہ جس طرح دودھ کے اندر گوبر اور خون مل جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، اسی طرح انسانی اعمال کے اندر اگر ریاکاری اور خواہشات کا دخل ہو گیا تو وہ بھی ناقابل قبول ہو جائے۔ تو فرمایا سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے یہ کیا ہے؟ خوشگوار۔ وَمِن ثمرات النخیل والأعناب، کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے، تتخذون منہ سکرا، تم اس سے بناتے ہو نشہاوہ چیزیں، ورزقا حسنا، اور اچھی روزی۔ کھجور اور انگور یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ نشہاوہ چیز، یہ شراب وغیرہ بھی تیار ہوتی، اور اسی طرح اس سے اور مربے بھی تیار ہوتے ہیں، چٹنی تیار ہوتی، اور غذائیت کی چیزیں اس سے تیار کی جاتی، انگور اور کھجور سے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شراب جیسی حرام چیز کا تذکرہ کیسے کیا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ چونکہ مکی ہے اور ابھی تک شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ تب کہا ہے، شراب کی حرمت کا ذکر نہیں ہوا تھا، تب فرمایا تتخذون منہ سکرا، تم میں سے نشہاوہ چیزیں بنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا شراب کا ذکر، اس نشے کی چیز کا ذکر ایسے انداز میں کیا ہے کہ اس کو رزق حسن سے بالکل جدا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے
اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں کھجور اور انگور کے پھل تو عطا کیے، اب تمہاری ثوابدید ہے کہ تم اس سے حرام چیز بناؤ شراب کی صورت میں، یا تم سرکے کی صورت میں حلال چیز کے طور پر اس کو استعمال کرو۔ میں نے تو تمہیں کھجور بھی دے دی اور انگور بھی دے دی۔ پھر ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ شراب کی حرمت جو تھی یہ ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوئی، بلکہ مرحلہ وار اس کا نزول ہوا ہے۔ تو ان مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ یہ تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور دوسری مرتبہ پھر سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، تو آپ کہہ دیجئے انما الخمر والمیسر، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں نفع بہت بڑا ہے۔ اسم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، لوگوں کے لیے نفع بہت زیادہ ہے، گناہ بھی بڑا ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شراب کی قباحت کا ذکر فرمایا، اور پھر تیسری مرتبہ تب یہ حکم نازل ہوا جب ایک صحابی نے شراب پی اور نماز پڑھانے لگے اور قرآن کریم کی تلاوت وہ غلط کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز نہ پڑھو۔ پھر اس کے بعد گاہے بگاہے لوگ پھر بھی شراب استعمال کرتے تھے، تو پھر اس کے بعد حکم نازل ہوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اب کی بات جو ہے یہ قطعی طور پر شراب یہ حرام قرار دی۔ تو فرمایا ومن ثمرات النخیل والاعناب، کھجور اور انگور کے پھلوں سے تتخذون منہ سکرا، تم اس سے بناتے ہو نشاور چیز، ورزقا حسنا، اور اچھی روزی۔ اچھی روزی سے مراد یہی مربے وغیرہ جو انسان بناتا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سکرا کا معنی یہ نشاور چیز نہیں ہے، بلکہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سکرن کا معنی یہاں پہ خوراک اور غذا ہے، کہ تم خوراک اور غذا کے طور پر استعمال کرتے ہو، جس طرح عربی کے اندر کہتے ہیں نا اجعلتا، اس طرح کا ایک مقولہ ہے کہ وہاں کہ تم نے شرفاء لوگوں کی عزت کو خوراک بنا لی، اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ وہاں پہ بھی سکرا کا لفظ آتا ہے، سکرا کا لفظ وہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ معنی ہو تو پھر یہ اشکال باقی رہتا ہی نہیں کہ شراب کا ذکر اللہ نے کیسے کیا۔ تو بہرحال فرمایا ورزقا حسنا ان فی ذلک، بے شک اس میں لآیۃ، البتہ نشانی ہے، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے، اور شرابی آدمی عقل نہیں رکھتا، اسی وجہ سے شراب کو خامر العقل کہا جاتا ہے کہ انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی۔ تو فرمایا کہ عقل رکھنے والے لوگ جو اس شراب کے قریب نہیں جاتے ان کے لیے تو اس کے اندر کیا ہے نشانی ہے، لیکن جو بندہ نشاور چیز استعمال کرتے اس کے لیے اس کے اندر نشانی بھی کوئی نہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اللہ جل شانہ کی شریعت کا احکام۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ